کرو. اور سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سود خور انسان ایسا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ سود کھانے والا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا مگر ایسا جیسے شیطان نے اس کو اچک لیا، شیطان نے اس کو چونکا دیا. اس طرح کا انسان ہوتا ہے، اس کے چہرے پر نور اللہ مٹا دیتا ہے اور دن رات وہ اسی محنت اور اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہ کس طرح اس کے پاس مال بڑھ جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سود سے بچو، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے وہی کامیابی کا ذریعہ، وہی کامیابی کا ذریعہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ واتقوا النار، اور آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے منکرین کے لیے، جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے منکر ہیں، جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، منکر ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی خدائی کا. تو فرمایا کہ جہنم تو ان لوگوں کی جگہ، مومنین کی جگہ نہیں ہے. تم گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے کیوں مستحق بناتے ہو؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا کہ تم تو اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہو، تمہارے دل کے اندر وحدانیت ہے، اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہے، اور اچھے اعمال بھی کرتے ہو، تو پھر اس طرح برے کام کر کے کیوں اپنے آپ کو آخرت کے اندر شرمندہ کرتے ہو اللہ کے سامنے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا واتقوا النار، جہنم سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی. اور مسلمان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اگر جہنم کا مستحق بنتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑے شرم کی بات. ویسے بھی جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں وہ اللہ کے ماننے والوں کے دشمن ہیں، اور دشمن کی جگہ جانا کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا. تو کیسے اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اس ٹھکانے کے مستحق بنتے ہیں جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا، جو اللہ نے ایمان والوں کے دشمنوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، وہاں ایمان والے جائیں تو ظاہر ہے یہ بہت بڑے شرم کی بات ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، وہ تو کفار کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. آگے فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر رحم فرمائے. اور اس سے آگے پھر اللہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھو، سبقت کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی سے بڑھو، آگے بڑھو مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی طرف. وجنت، پھر اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. تو دونوں کی طرف بھاگو، دونوں کی طرف بھاگو. جیسے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اس دنیا کی کامیابی کے لیے دن رات بھاگ رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اور دن رات اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تمہاری اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت حاصل ہو جائے اور اللہ کی طرف سے تمہیں جنت مل جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی آگے بڑھو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین کے لیے بنائی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی. جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، اور جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین. اللہ نے اس کو تیار کیا ہے پرہیزگاروں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والوں کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو بنایا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جنت کی وسعت کا تذکرہ فرمایا اور اس کی چوڑائی اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ انسان کی نظر میں چونکہ زمین اور آسمان ایک بہت بڑی وسعت اور چوڑائی رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی وسعت بتانے کے لیے انسان کی سمجھ کے مطابق آسمان اور زمین کا ذکر کر دیا، ورنہ جنت زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اس کو جو جگہ ملے گی وہ اس دنیا جیسی اور اس دنیا جیسی 10 گنا اور بڑھ کر اس کو جنت ملے گی، 10 گنا بڑھ کر اس دنیا سے بڑی جنت اس کو ملے گی جو آخری جنتی وہاں پر جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوڑائی جنت کی وہ جس طرح بیان کی گئی، یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے کہ ہماری نظر میں چونکہ زمین اور آسمان بہت بڑی وسعت اور چوڑائی رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو چیز ذکر کی تو وہ چیز ذکر کی جو انسان کی نظر میں سب سے بڑی، اس لیے فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، کہ اس کی جنت کی چوڑائی وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پرہیزگاروں کے لیے، جنتی متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت تیار کی ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آگے اللہ نے متقین کی، نیک لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو نیک ہیں، کون سے لوگ ہیں جو متقی ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو غم اور خوشی دونوں میں خرچ کرنے والے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے متقی کی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا، اور یہ خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، مالداری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے غریب ہوتے ہیں جو بہت سارے امیروں سے زیادہ سخی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سخاوت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغنا غنى النفس، اصل جو مالداری ہے، اصل جو سخاوت ہے وہ دل کی سخاوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی کے دل کو غنی کر دے تو اس کے پاس تھوڑا مال بھی ہو، کم ہو، اس کے اندر بھی وہ اللہ کا حصہ ڈالتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کچھ لوگ ایسے ہیں، سورہ حشر میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت پورا کرتے ہیں، اپنی ضرورت کو، اگرچہ اس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی ضرورت کو روک کر اور دوسرے محتاج لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت متقین کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، جس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے۔ سخاوت مزاج ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نصیب کر دے، وہ اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری فضیلت اور دوسری صفت متقین کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کے اوپر ضبط کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کو ایک گھونسا مار دے، جو کسی کو ایک تھپڑ مار دے یا کسی کو پچھاڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کے سینے پر بیٹھ جائے یا کسی کو گالی دے
یا کسی کو تھپڑ دیں